مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حجت الاسلام کو تم نے پیدا کیا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی کو تم نے پیدا کیا ہے، مولانا تقدس علی خان کو تم نے پیدا کیا ہے، شمس بریلوی کو تم نے پیدا کیا ہے، محدث پاکستان کو تم نے پیدا کیا ہے، محدث اعظم ہند کو تم نے پیدا کیا ہے، مفتی اعظم کو تم نے پیدا کیا ہے، حافظ ملت کو تم نے پیدا کیا ہے۔ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ کسی یونیورسٹی کا پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ بریلی کی چٹائیوں سے نکلنے والی یہ شخصیتیں، بریلی کے سوداگران سے اٹھنے والی یہ شخصیتیں، جن کا احسان آج پوری دنیا سنیت پر ہے کہ جنہوں نے ہم سنیان عالم کے دین و ایمان کا تحفظ فرمایا ہے، ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رہنے کا حوصلہ اور سلیقہ عطا فرمایا۔ آج بڑے بڑے مسلم شریف کتاب الایمان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ پھر آقا ارشاد فرماتے علم کیسے اٹھ جائے گا؟ کیا علم کوئی چیز ہے کہ جسے اٹھا لیا جائے گا یا زمین کے اندر پہنچا دیا جائے گا؟ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، کوئی عالم باقی نہ رہے گا۔ عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم سے مراد عالم علماء حق ہیں۔ علماء سنیں، وہ علماء جو بادشاہوں سے عمرا سے دور رہیں، جنہوں نے خالص اللہ کے خوف سے محمد رسول اللہ کی محبت میں جنہوں نے علم دین کو حاصل کیا ہو، ایسے علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا اضلوا واضلوا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ آج کہا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت سے اختلاف تم نہیں کر رہے ہو، تم رسول اللہ سے اختلاف کر رہے ہو، تم فتاوی رضویہ سے نہیں اختلاف کر رہے ہو، تم بخاری اور مسلم سے اختلاف کر رہے ہو، تم مفتی اعظم سے نہیں اختلاف کر رہے ہو، امام اعظم سے اختلاف کر رہے ہو، صحابہ سے اختلاف کر رہے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اور فسئلوا، تو ان سے سوال پوچھا جائے گا، ان سے سوال پوچھا جائے گا۔ فافتوا، تو فتویٰ دینے لگیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ کتنے جاہل کھڑے ہو گئے، امیر بن گئے اور ان کو سردار بنا لیا گیا۔ اب اس سے بدعقلی کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ ایک جاہل دوسرے جاہل کو اپنا رہنما بنا لے۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ دنیا کی عدالتوں میں آپ چلے جائیے، اگر ہزاروں لوگ ہوں اور اس میں پڑھے لکھے ہوں، ڈاکٹر، پروفیسر، مولانا، عدالت میں کوئی بات پیش کرنی ہو آپ نہیں پیش کر سکتے، مولانا نہیں پیش کر سکتا، ڈاکٹر نہیں پیش کر سکتا، انجینئر نہیں پیش کر سکتا۔ اس کے لیے وکیل چاہیے، اس کے لیے قانون کا جاننے والا چاہیے۔ ایک قانون کا جاننے والا ہزاروں غیر قانون کے جاننے والوں کے لیے وہ رہنما ہوتا ہے عدالت میں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوال پوچھا جائے گا اور وہ مسئلہ بھی بتانے لگیں گے، دلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج وہ زمانہ آ گیا کہ نہیں؟ آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جاہل لوگ سردار بن گئے ہیں اور وہ مسئلہ بتا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کوئی کہہ رہا ہے ٹیلی ویژن جائز ہو گیا، آج سے 20 سال پہلے جو ناجائز تھا آج جائز ہو گیا۔ کل تک اس سے لعنت برس رہی تھی، آج رحمت برسنے لگی ہے۔ کل تک اس میں جہنم کی بشارتیں نازل ہو رہی تھی، آج اس سے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ آج ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، ورنہ ایک آدمی جو 20 سال پہلے بات کہی ہے آج اس کا اعادہ کیسے کر رہا ہے، آج اس کو لوٹا کیسے رہا ہے، آج اس سے پھر کیسے رہا ہے، آخر اسے کیا کہیں گے، اسے اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو اللہ نے فرمایا
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پہ اللہ نے مہر مار دیا ہے، ان کی زبان پہ، ان کی آنکھوں پہ مہر مار دیا ہے۔ وہ سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں، باوجود کہ تمام باتیں ان کے سامنے ہیں، حق ظاہر ہے، اس کے باوجود بھی وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایسا اس زمانے میں بھی ہو چکا ہے کہ حضور کے سامنے ابو جہل ہے، مطالبہ کر رہا ہے معجزات کا، ابو بکر کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، ابو جہل کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، عمر کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، ابو لہب کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، عثمان غنی کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، اتبا اور شیدہ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ آخر کیا سبب ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی باتیں صحیح ہوتی آپ پہنچا نہیں پاتے ہیں، آپ صحیح ڈھنگ سے تقریر نہیں کرتے ہیں، آپ اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ نہیں سن پاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کو بھی بتانے کا صحیح سلیقہ نہیں آیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ کیسے ابو جہل کو سمجھانا ہے، ابو لہب کو کیسے بتانا ہے، اتبا کو کیسے بتانا ہے، شیبہ کو کیسے بتانا ہے؟ جو بتانے کا طریقہ تھا اللہ نے بتایا، جب نہ مانے تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب۔ اب یہ ابو لہب ماننے والا نہیں تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب تبت یدا ابی لہب کا مطلب یہ ہے کہ کل کے رضا ہے خنجرے، خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ سکتے۔ یہ ظالم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے فلاں کافر کے ساتھ نرمی فرمائی، حضور نے فلاں کے ساتھ نرمی فرمائی، فلاں نے آپ کی پشت مبارک کو اوجڑی ڈال دیا، فلاں نے آپ کے جسم اطہر پہ گندگی ڈال دیا، آپ کو طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیا گیا، آپ کو زد و کوب کیا گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا بھلا نہ کہا، انہیں گالیاں نہ دی معاذ اللہ، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کیا، آپ نے بددعا نہیں کیا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ نرمی اختیار کریں۔ نادان یہ دیکھ لیا کہ مکے میں حضور نے، آپ نے ظالموں کے ظلم کو برداشت کیا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ بدر کے میدان میں حضور نے ان کے ساتھ نرمی نہ فرمائی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، اتبا یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا۔ کسی نے نہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، کیوں آپ مارنے کی اور مرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو تو مغفرت اور رحمت کی بات کرنی چاہیے، آپ کو تو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ نبی نے فرمایا تھا کہ دعوت و تبلیغ کے وہ طریقہ جو مکے میں ہم نے اختیار کیا تھا اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی، اور انہیں یہ بتایا جائے گا کہ اسلام نرمی کی بھی تعلیم دیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر سختی بھی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ، ایک مرتبہ آپ کو بخار ہوا، آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، اس نے آپ کو ایک دوا دے دیا اور کہا کہ جائیے اسے کھا لیجئے اور کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام کیجئے۔ ایک مرتبہ آپ گئے، آپ کی انگلی میں پھوڑا ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے کوئی دوا نہیں دیا بلکہ فوراً اٹھایا بلیڈ اور کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد دبایا، آپ چلانے لگے، چیخنے لگے، اب آپ گرج پڑے، برس پڑے، کہا کہ اے ظالم ڈاکٹر، پہلے آتا تھا تو دوا دے دیتا تھا، تو پرچی لکھ دیتا تھا، میں چلا جاتا تھا، آج تو اتنا بڑا ظالم کیسے ہو گیا ہے، اتنا بڑا آتنکوادی کیسے ہو گیا ہے، تم نے بلیڈ چلایا ہے، میں تمہارے خلاف FIR کروں گا۔ ڈاکٹر کہے گا جناب آپ جانتے نہیں ہیں ہر بیماری کا علاج دوا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی چیرا لگانا پڑتا ہے، کبھی کبھی زخم لگانا پڑتا ہے، یہ تو ابھی بلیڈ سے صرف چیرا لگایا ہے، اگر اس سے زیادہ ہوا، اگر 2 روز رک کر کے آتے تو پوری انگلی کاٹ دیتا۔ بلا صبح جو اسلام لانے کے لیے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے گا اسے اس انداز میں بتایا جائے گا، لیکن جو مخالف اعلیٰ حضرت بن کر کے آئے گا، جو عداوت میں ڈوب کر کے آئے گا، ہم اسے کہیں گے، ہم اس کے اوپر ہم اس کی دھجیاں ادھیڑ دیں گے، ہم اس کو ترکی بترکی جواب دیں گے۔ ہم یہ نہ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا لقب لے کر کے آیا ہے، کتنے بڑے مدرسے کا مولانا ہے، کتنے بڑے مدرسے کا پرنسپل ہے، کتنے بڑے دارالقلم کا وہ قلم لے کر
کے آیا ہے، ہم ایسے تمام قلموں کو توڑ دیں گے، ایسی زبانوں کو کھینچ لیں گے، ایسی آنکھوں کو پھوڑ دیں گے، ایسی انگلیوں کو توڑ دیں گے جو ہمارے اعلیٰ حضرت کے خلاف انگلی اٹھائے گا۔